الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد قربانی سے متعلق ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ بہت دنوں سے ہم سوچ رہے تھے کہ قربانی کے مسائل پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں، چونکہ مساجد بند ہیں اور لوگ دروس سننے کے عادی ہیں اور عام طور پر لوگ سوالات بھی کرتے ہیں قربانی سے متعلق۔ انشاءاللہ قربانی سے متعلق کچھ مسائل ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ایک اہم مسئلہ جو کرنٹ سچویشن کے عین موافق ہے، جو کہ سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کا جو سچویشن ہے اور کووڈ-19 کے جو کیسز بڑھ رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ قربانی کا مسئلہ، چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ اور انتشار ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے جابس چلے گئے ہیں اور کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے لوگ بیمار ہیں اور وہ اپنے اخراجات خود برداشت نہیں کر پاتے۔ تو ہر سال جو لوگ پابندی کے ساتھ قربانی انجام دیتے تھے، ان کا یہ سوال ہے، کیا اس سال وہ اس قربانی کی قیمت ہم کووڈ-19 کے پیشنٹس کو یا جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جاب لیس لوگ ہیں ان کو یہ رقم ہم پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کے اس ویڈیو کا ہمارا موضوع یہی ہے، اس کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، قربانی ایک عبادت ہے اور ایک مستقل عبادت ہے، اور عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں۔ عبادتیں توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرٹیفائیڈ ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اسے مہر لگا ہوا ہوتا ہے، اسے ہم اور آپ چینج کرنا امپاسبل ہے۔ عبادت جس ڈھنگ سے انجام دی جاتی ہے اسی ڈھنگ سے ہمیں بھی انجام دینا چاہیے، اور جو ڈھنگ اور جو طریقہ، جو کیفیت، جو میتھڈ ذکر کیا جاتا ہے حدیثوں میں، اسی میتھڈ پر ہمیں عبادت انجام دینا ہے، ورنہ وہ عبادت نہیں کہلاتی، منمانی کہلاتی ہے۔ دیکھیے، قربانی ہی سے متعلق ایک مسئلہ اللہ کے رسول کے دور میں یہ پیش آیا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ نماز سے پہلے اپنی گائے کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ اللہ کے رسول کو یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول نے کہا وہ تو ایک عام گوشت ہے، جیسا کہ ان دنوں ہم کوئی بھی گھر میں جانور ذبح کرتے ہیں یا گوشت خرید کر لا کر کسی کو کھلاتے ہیں، اس کا وہ حکم ہو جائے گا۔ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی، لہٰذا آپ ایک اور قربانی دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو تاکید کی۔ آپ سوچئے کہ صرف ٹائمنگ کی چینجز کی وجہ سے، وقت کی تبدیلی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس قربانی کو عام گوشت کہا، قربانی کا وہ گوشت نہیں کہا جو کہ خون قربانی کی وجہ سے جانور کا جو بہنا چاہیے وہ بہایا نہیں گیا۔ یا جو ہمارا سوال ہے کہ کووڈ-19 کے پیشنٹس کو ہم قیمت دے سکتے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں، اس میں جانور کا خون کہاں بہایا جا رہا ہے؟ اب ہم یہ سوچیں گے کہ کیسے ان لوگوں کی مدد کی جائے اور قربانی کا ہمارا فریضہ بھی انجام ہو جائے۔ دیکھیے، ایک اچھا سوال ہے، کیا قربانی کے بدلے قیمت دے دینا غریبوں کو یا کووڈ-19 پیشنٹس کو، یہ ہمارے مسلمانوں کے تعلق سے دل میں ہمدردی، انسانیت کے تعلق سے ہمارے دل میں ہمدردی کا ایک ثبوت ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن قربانی کا ثواب کا اکاؤنٹ اللہ تعالیٰ کے پاس الگ ہے، اور ہم جو یہ نفلی چیریٹی کرتے ہیں، کسی غریب کی ہم نے مدد کی، کسی جاب لیس پرسن کو ہم نے ہیلپ کیا، یا اسی طرح کسی کووڈ-19 پرسن کو ہم نے ہیلپ کیا، اس کی ہم نے مدد کی، یہ ہماری نفلی چیریٹی میں جاتا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ عبادتیں ہیں، اس کو جوڑ کر نہ دیکھیے۔ ہاں، اب سوال یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کیسے کریں۔ آپ کو زیادہ بہتر حالات معلوم ہے آپ کے گھر سے متعلق کہ آپ ہر سال آپ کا قربانی کا بجٹ 15,000 ہے۔ ممکن ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اس سال آپ 10,000 اپنا بجٹ کر لیں قربانی کا، اور 5,000 کووڈ-19 کے پیشنٹس کو آپ مدد کر دیں، اور 10,000 میں کوئی اچھا سا جانور خرید کر آپ ذبح کر دیں۔ آپ کی نفل چیریٹی بھی ہو گئی اور آپ نے قربانی بھی آپ نے ادا کر دی۔ اسی طرح اسی سے ملتا جلتا مسئلہ بہت سارے گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک گھر کی وجہ سے، ایک گھر کی طرف سے 2 یا 3 قربانیاں بھی دی جاتی ہیں بسا اوقات۔
2 جانور 3 جانور، تو اس سال ایسا کرے کہ ایک جانور پر اکتفا کرے ایک گھر کی طرف سے، اور شریعت میں حکم بھی ایسا ہی ہے، شریعت میں حکم بھی ایسا ہی ہے، ایک جانور پر اکتفا کرے، اور 2 جانور جو زائد ہم گزشتہ سال دے رہے تھے اس کی قیمت آپ صدقہ کر دیں، اور اسے نفلی چیریٹی کے اعتبار سے صدقہ کرے، اس کا ثواب آپ کو پہنچے گا۔ یہ نہ سوچے کہ یہ قربانی میں دے رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ کہ آپ کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں قربانی سے متعلق، جیسا کہ کسی ایریا میں بہت زیادہ کووڈ-19 پیشنٹس زیادہ پائے جاتے ہیں، یا اس علاقے کی حالت بہت خراب ہے، تو آپ وہاں علاقے میں موجود کسی آدمی کو کانٹیکٹ کریں اور اس کو قیمت دیں، آپ کے قربانی کی قیمت اس کو دیں، اور اس آدمی کو یہ کہیں کہ قربانی کا جانور خرید کر اس جانور کا گوشت وہاں کے غریب لوگوں کو بانٹیں۔ وہ آدمی، وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی آدمی آپ کی نیابت کر رہا ہے، نائب ہے، وائس پرنسپل جسے کہا جاتا ہے، وائس کا جو درجہ ہوتا ہے وہ کام وہ انجام دیتا ہے، تو وہ بھی آدمی یہ نہیں کرے گا کہ ہم نے یہاں سے کسی آدمی کو قربانی کے پیسے بھیجا، وہ ان پیسوں کو لوگوں میں نہیں بانٹ سکتا، وہ آدمی بھی جانور ذبح کرے گا اور غریبوں میں وہ گوشت کو تقسیم کرے گا، یہ طریقہ ہوگا۔ تو ملا جلا کر اس پورے ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس سال قربانی دینے کی بجائے قیمت ادا کر دیتا ہے تو یاد رکھیے اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اس نے قربانی ہی انجام نہیں دیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے نفلی اکاؤنٹ میں ثواب پہنچ جائے، لیکن قربانی وہ انجام نہیں دیا ہے اور اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا کوشش یہ کرے کہ حکومت کے دائرے میں رہتے ہوئے، حکومت کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں موقع میسر ہوتا ہے تو چھوٹا سا جانور جو شریعت کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر اترے ہم انجام دیں اور غریبوں کی بھی مدد کریں۔ یہ چند باتیں تھیں، ہم نے آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ کوشش کریں گے اور چند باتیں عید الاضحیٰ سے متعلق ہم آپ کے سامنے ذکر کریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔